بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. آیت نمبر 66 ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. محترم حضرات، ہم نے سورۃ البقرہ کی 3 آیات تلاوت کی ہیں. آج انشاءاللہ انہی آیات کی تفسیر اور ترجمہ پیش کریں گے، اور ٹائم رہا تو اس کے بعد والی آیات پر بھی گفتگو کریں گے. اس سے پہلے کی جو آیت نمبر 165 تھی، جس کا معنی مفہوم گزر چکا ہے، اور وہ یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یعنی شرک کرنے والے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اپنا خالق مالک رازق بھی اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ غیروں کی جو عبادت کرتے ہیں، غیروں کی جو نذر و نیاز اور چڑھاوے دیتے ہیں، ان سے بھی محبت ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اللہ سے. یعنی ان کے پیروں فقیروں درگاہوں یا مورتیاں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کے نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، جس کی قسمیں کھاتے ہیں، جس کی نظریں مانتے ہیں، ان کی اہمیت بھی اللہ تعالیٰ ہی کے اہمیت کے برابر ان کے نزدیک ہوتی ہے. جو قدر و قیمت، جو ویلو اور حمیت اور الفت محبت عظمت اللہ کی ہوتی ہے، تقریباً اتنی ہی اہمیت اور عظمت اور قدر ان کی بھی ہوتی ہے جن کی نظر و نیاز کرتے ہیں وہ. بلکہ بسا اوقات تو آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جس انسان کی نظر و نیاز دیتے ہیں، جس کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، جس کے در کی حاضری اپنے لیے باعث نجات اور باعث رحمت سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو کی اہمیت کچھ تو ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ اہمیت ان کو دیتے ہیں. ایک دیکھیں، آپ تجربہ کریں، ایک مثال آپ کو دیتے ہیں. ہمارے بر صغیر میں بڑی مشہور بات ہے کہ خدا جو پکڑے تو محمد چھڑائیں، محمد جو پکڑے تو کوئی خدا بھی نہ چھڑا سکے. دیکھا آپ نے؟ ایک جملے میں ہے لیکن کتنا بڑا شرکیہ. یہاں اس نے اللہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دے دیا.
ایسے بہت ساری مثالیں ہیں، اور آپ تجربہ کرنا چاہیں، ایک بیت اللہ ہے اور ایک بیت الاولیاء ہے، یعنی درگاہ ہے، مزار ہے۔ آج لوگوں کی نگاہ میں مسجد کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو عظمت اور اہمیت درگاہ کی ہوتی ہے۔ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو وہاں بیٹھ کر کے حاضری دینا اور سجدہ کرنا، ان کا طواف کر لینا ہوتا ہے۔ مسجد میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھے واپس آ گئے، کبھی گئے، اور درگاہ پر جب سجدہ نہ کر لیں، جب تک اس کو چوم نہ لیں، جب تک اس کو مسح نہ کر لیں، برکت نہ لے لیں، تب نہیں۔ اللہ کے گھر میں جاتے تو سیدھے جاتے ہیں، درگاہ پر جاتے ہیں تو سیدھے جائیں، لیکن ریورس لوٹیں گے، کیوں؟ پیٹھ ان کو نہیں دکھا سکتا۔ دیکھیں یہ تو چند مثالیں ہم نے ذکر کی۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کی الفت، محبت، عظمت و اہمیت پر غیر اللہ کی، ان کے پیر کی، ان کی فقیر کی، ان کی درگاہ کی، ان کے مزار کی، ان کے جو جن کو مشکل کشا سمجھتے، ان کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کی اہمیت اور عظمت پر بھی بھاری ہے۔ تو دوستو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ شرک میں مبتلا ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کسی کو مشکل کشا، خاطر روا، غوث و قطب بناتے ہیں، اور ان سے محبت بھی اتنی ہی کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ یہ کافروں کی علامت ہے، یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ لیکن ایمان والے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ کے دل میں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی الفت و عظمت، کائنات کی ساری چیزوں کی الفت و محبت اور عظمت پر غالب ہوتی ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے لوگ جب دیکھیں گے قیامت کے دن جہنم کا عذاب سامنے ہے اور جہنم سے بچنے کا کوئی اب چانس نہیں ہے، تو یہ شرک کرنے والے کیا کہیں گے؟ اچھے سے سمجھ جائیں گے، ان القوت للہ جمیعا، سمجھ جائیں گے کہ آج جہنم سے آزاد کرنے، گناہوں کی مغفرت کرنے، جنت دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا کو ہے، آج کسی پیر فقیر کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اچھی طرح سے سمجھ لیں گے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگلی آیت، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اللہ میں یہ اس وقت ہوگا، اس وقت ہوگا، یہ جو آپ نے پیچھے سنا کہ اللہ فرماتے ہیں اذ يرون العذاب ان القوت ولو يرى الذين ظلموا ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون ان العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب۔ یہ کس دن دیکھیں گے لوگ؟ یہ اس وقت ان کا حشر ہوگا، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، پیروی کرنے والوں سے، یا یوں سمجھے تابع متبوع اپنے تابعین سے برات ظاہر کر دیں گے کہ ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ آیت کو ذرا سمجھو دوستو، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جس دن متبعین اپنی اتباع کرنے والوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دیں گے کہ ہمارا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک ہے اتباع کرنے والا، ایک ہے باطل کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا، ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہم بخشوائیں گے تمہیں، ہماری ذمہ داری، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ یا لوگوں نے عقیدہ بنا دیا جب تک کسی پیر سے بیعت نہیں کرو گے جنت میں نہیں جا سکتے۔ بڑے دھندے ہمارے بر صغیر میں ہیں۔ یا اسی طرح سے
کوئی انسان داعی اور مبلغ ہے، لوگوں کو ادھر ادھر کی باتیں بتا کر کے گمراہی کی راہ پر لے جا رہا ہے، شرک و بدعات میں ڈوبے ہوئے ہے، اور لوگ اپنے سے بڑا سمجھ کے اس کی اتباع کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو غلط راستے پر چلا کر کے جہنم میں لے کے جا رہا ہے، جہنم کی دعوت دے رہا ہے، توحید و سنت کی نہیں شرک و بدعات کی دعوت دے رہا ہے، شریعت کی نہیں باپ دادا کے رسم و رواج کی دعوت دے رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کے بجائے نافرمانی و برائی کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ بڑا بھروسہ اس پر لوگوں نے کیا ہے، بڑا اعتبار کیا ہے، تو ان کو کہا جائے اتباع کرنے والے۔ متبوع وہ ہے جس کی لوگ اتباع کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں، اور تابع ان کو کہا جاتا ہے جو ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن یہاں تو بڑے بڑے لمبے دعوے کیے جاتے ہیں دوستو، کہیں غوث کا، کہیں قطب کا، کہیں فلاں کا، فلاں کا، اور ایک مسئلہ موجود ہے ہمارے ہاں، ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، دامن پکڑ کر مچل جائیں گے ہم قیامت کے دن، اپنے امام، اپنے مرشد، اپنے پیر، اپنے بزرگ، ان کا دامن پکڑ کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی انسان کی نیکیاں بھی جنت میں نہیں داخل کر سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہو جائے۔ اور یہاں پیر فقیر اپنے مرشد اور پیشوا، اپنے راہبر رہنما کا دامن پکڑ کے جا رہے ہیں جنت میں، یعنی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جس سے بیعت کیا ہے، جس کے ہم پیچھے چل رہے ہیں، ہم تو اسی کی طفیل میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں بڑی خوش فہمی ہے، اللہ نے فرمایا لیکن قیامت کے دن جب جہنم سامنے آئے گی اور حساب کتاب ہوا، جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ ہو گیا اور حساب کتاب میں فیل ہوا، اب وہ اتباع کرنے والے اپنے سردار، اپنے پیشوا، اپنے رہنما، اپنے پیر اور فقیر کو ڈھونڈیں گے کہ انہوں نے کہا تھا ہم تمہیں جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا ہم تمہیں جنت تک پہنچائیں گے، انہوں نے کہا تھا ہم تمہیں بخشوائیں گے، پرواہ نہ کرو، اتنی چادریں چڑھاؤ باقی سب بخش دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے کہنے والے جو لوگ ہیں ان کو جا کر کے پکڑیں گے جو ان کی باتوں میں آ کر کے گمراہ ہوئے تھے، جو ان کی باتیں، ان کی لچھے دار گفتگو کو سن کر کے، ان کے بلند بالا فضائل اور مناقب بیان کر کے، سن کر کے جو عوام ان کے پیچھے جا رہے تھے، جب حشر کے میدان میں دیکھیں گے کہ یہاں معاملہ تو بہت گڑبڑ نظر آ رہا ہے، ہمارے پیر صاحب کہاں ہیں، مرشد کہاں ہیں، ہمارے امام اور راہبر کہاں ہیں، ہمارا حضور کہاں ہے جس نے آج ہمیں بخشوانے کا وعدہ کیا تھا، اس پر اتنے نذرانے لیتا تھا، اتنے پیسے وصول کرتا تھا، اتنا ہم سے وصولتا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ یہ ڈھونڈیں گے اور پا جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، پیروی کرنے والے، پیچھے پیچھے چلنے والے اس کو ڈھونڈیں گے، جب ملے گا تو برازر کر ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فوری طور پر اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جن کی پیروی کرنے والے پیروی کرنے والوں سے، جن کی پیروی کرتے تو اعلان کر دے گا نہیں ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو ایک بات میں نے کہی تھی، تم نے کیوں نہیں سمجھا؟ ہم تو تم کو گمراہی کی دعوت دے رہے تھے۔ وَرَأَوْا الْعَذَابَ، اور جہنم کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ جن پر بھروسہ تھا انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، میں تمہیں جنت میں داخل کرنے کی ذمہ داری نہیں لیتا، تمہارے گناہوں کو بوجھ ہم نہیں اٹھاتے،
ہم نے بس تم کو بلایا تو اندھے بن کر کے ہمارے پیچھے پڑ گئے. ہمارا تمہارا کوئی تعلق حشر کے میدان میں نہیں ہے. بڑا ظاہر کر دیے. اللہ نے فرمایا وَرَأَوْا الْعَذَابَ، اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. جہنم سامنے آیا، یقین ہو گیا کہ ہاں اب ہمارے اس جہنم میں ہم ہی کو داخل ہونا ہے. سارے رشتے ختم، اب کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے سارے اسباب کو توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا. یعنی لوگوں کے آپس میں جو اسباب تھے اس کو توڑ دیا گیا. وہاں کوئی سبب نہیں کام آئے گا. اب سبب کا مطلب سمجھے تب آیت کا مفہوم واضح ہوگا. اصل میں سبب کہتے ہیں جو کسی چیز سے جوڑ دی جائے اس کو کہا جاتا ہے سبب. آپ ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ دیں اس کو کہا جاتا ہے سبب. یعنی ہر وہ چیز جس سے آپ دوسرے کو جوڑ دیں اس کو کہا جاتا ہے سبب. سبب اسی لیے رسی کو بھی سبب کہا جاتا ہے. رسی کو سبب کیوں؟ رسی سے باندھ کر کے دو چیزوں کو جوڑ دیا جاتا ہے. شریعت کے اصطلاح میں ہر وہ چیز جو ایک کو دوسرے سے جوڑ دے اس کو کہا جاتا ہے سبب. اب آپ سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نبی سے جوڑنے والی چیز جو ہے کیا؟ ایمان اور عمل صالح. یہ ایمان اور عمل صالح یہ اصل میں یہی سبب ہے. اللہ تعالی سے کی توحید، اللہ تعالی کے اطاعت و فرما برداری، یہی ہم کو اللہ تعالی سے جوڑ دیتی ہے. کفر اللہ تعالی سے ہم کو کٹا کر دیتا ہے. اللہ تعالی سے جوڑ دیا، اللہ راضی ہو گیا، اللہ عمل کو قبول کرے گا، عذاب سے بچائے گا، جنت میں داخل کرے گا. تو دو چیزوں کو جس کے ذریعے جوڑ دیا جائے اسی چیز کا نام دوستو سبب ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر جب آپ نے سمجھ لیا، بلکہ آپ اس کو اور ذرا پھیلائیں، انسان کو اللہ تعالی سے جوڑنے کا ایک بڑا سبب ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ کتاب اللہ. کتاب اللہ پر اب ایمان، کتاب اللہ کے اطاعت و فرما برداری، حکام کی پابندی، یہ انسان کو اللہ تعالی سے جوڑ دیتی ہے. اسی لیے اس کو رسی کہا جاتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ہر وہ چیز جو دو کو آپس میں جوڑ دے اس کو کہا جاتا ہے سبب. اب ایک انسان کچھ نذرانے دے کر کے، بیعت کر کے کسی سے اپنے آپ کو جوڑ لیا. انسان نذرانے، عقیدت مندی، الفت محبت، عظمت کے ذریعے کسی انسان سے جڑ گیا. کیوں جڑا؟ اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ ہمیں قیامت کے دن بخشوا دے گا، یہ ہماری ضرورت پوری کر دے گا، یہ ہماری مشکلات کو حل کر دے گا. اس کو کہا جاتا ہے سبب.
اس فکر نے، اس نظریے نے، آپ کے نظر و نیاز نے آپ کو پیر سے جوڑ دیا. اور ایک بہت بڑا ذریعہ اور کیا ہے؟ جیسے بیعت. کسی سے آپ نے بیعت کیا. بیعت کیا؟ ہم تمہارے ذمہ دار ہیں، ہم سید ہیں، ہم تمہیں بخشوائیں گے، ہم تمہیں عذاب نار سے بچائیں گے، ہم تمہیں جنت تک پہنچائیں گے. آپ جنت جہنم میں جانے کے لیے، جنت سے جڑنے کے لیے آپ نے پیر کو، اپنی بیعت کو، اس کو آپ نے واسطہ بنایا. اسی چیز کا نام کیا ہے؟ سبب. اردو میں کہا جاتا ہے بھائی یہ آپ نے کس سبب سے حاصل کیا؟ فلاں چیز حاصل ہوئی تو سبب کیا ہے؟ جنت حاصل کرنے کا سبب، اللہ کی رضا کا سبب اتباع کتاب و سنہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے. جنت تک لے جانے والا عمل تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ایمان اور عمل صالح جنت تک پہنچانے کا سبب ہے. قیامت کے دن اللہ نے فرمایا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. انہوں نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے جتنے اسباب اپنائے تھے آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ فرمایا سارے اسباب ان کے ضائع کر دیے گئے، توڑ دیے گئے. کوئی ایک رشتہ، کوئی ایک سبب باقی نہیں رہا. آپ اپنے رشتہ داروں سے ملتے جلتے ہیں کیوں؟ صلہ رحمی. یہ صلہ رحمی سبب ہے. تو اللہ رب العالمین فرمایا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. ان کے سارے اسباب، آپس کے سارے تعلقات دنیا کے جو تھے، پیری مریدی کے، رشتے ناطے کے، قرابت اور غیر قرابت داری کے، جتنے یہ رشتے آپس میں جڑنے کے تھے، اللہ فرماتے ہیں سب کو اللہ نے قطع کر دیا. فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. سارا رشتہ، سارے اسباب کو اللہ نے توڑ دیا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں سبب کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جن غلط اعمال کو، شرک کو، بدعات کو، قبر پرستی کو، طرح طرح کی بدعات اور محدثات کو پر بڑی محنت کر کے عمل کیا تھا جنت ملنے کے لیے، چونکہ سارے اعمال ان کے بدعت کے تھے، ریاکاری کے تھے، کوئی ان کا عمل جو ہے وہ درست نہیں تھا. اس اللہ فرماتے ہیں ان کے جنت تک پہنچنے کا جو سبب انہوں نے اپنایا تھا، ان کے سارے اسباب کو قطع کر دیا. ان کے سارے اعمال رائیگاں اور برباد کر دیے گئے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. انہوں نے جتنے عمل کیے تھے سب کو قیامت کے دن ذرات بنا کر کے اڑا دیا گیا، کوئی عمل ان کے کام آیا ہی نہیں. تو اللہ رب العالمین بڑی زبردست بات کہی. دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا جو سبب اپنا رہے ہو ہے کیسا سبب. وہ سبب کتاب و سنت، ایمان اور توحید ہے. ایمان اور توحید کو جوڑ کر دینے کے بعد اب جو اللہ تعالیٰ سے جڑنے اور کامیابی کا سبب اپنائیں گے، اللہ فرماتے سب کو اللہ تعالیٰ رائے گا کر دے گا. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. اب بحث ذرا دیکھیں پیر کی اور مرید کی، تابع اور متبوع. جو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو ہم فلاں بخشوا دیں گے. یہود نصارہ کو آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر. یہودی
عمل کرنے کے لیے عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہے، ایک سبب ہے۔ عیسائیوں کو ذرا دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی الفت اور محبت کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ عیسائی اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کا کوئی ذریعہ اپنانا ہی نہیں چاہتا، بس ہمارا کام ہے عیش کرنا اور آخرت کا بچانا اور بخشوانا کام ہے حضرت عیسیٰ کا۔ بلکہ یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن وہ سب کو بخشوائیں گے، سارا کام ساری ذمہ داری عیسیٰ۔ دیکھیں یہی سبب ہے، اللہ نے فرمایا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، یہ سارے اسباب توڑ دیے جائیں گے۔ اب یہ لوگ جب سارے رشتے ان کے توڑ دیے گئے اور سب اپنی جگہ پر جو اتباع کرنے والے تھے حق دنگ رہ گئی، جن پر بھروسہ تھا وہ تو غائب ہو گئی، وہ تو کہتے ہیں اللہ نے سارا رشتہ ہی توڑ دیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارا سبب قبول ہی نہیں کیا۔ اب پریشان ہوں گے تو چڑھ کر کے غصے میں آ کے کیا کہیں گے؟ اب اگلی آیت کو سنیں۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا قرة وقال الذين اتبعوا لو ان لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا۔ اللہ اکبر، جس کو اللہ توحید و رسالت اپنا توفیق نصیب کر دے اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ انداز ذرا دیکھیں، وقال الذين اتبعوا، جب حشر کے میدان میں جن پر بھروسہ تھا، پیروں پر، فقیروں پر، غلط لوگوں پر، عیسیٰ پر، حضرت مریم پر، عزیر پر، درگاہوں والے پر، غوث اور قطب پر، نہیں یہ جنت یہ ہمیں بخشوائیں گے، جنت میں لے کے جائیں گے، ان کا کام ہے۔ جب دیکھیں گے سب نے ہاتھ اٹھا دیا، نہیں ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں ہے، تو چڑھ کر کے اتباع کرنے والے لوگ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش کی ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ اور لوٹا دیا جاتا۔ اب دنیا میں آنے کا وقت آنے کی سوچے، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ اور دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا۔ اب خوب سمجھ میں آ گیا، ہم نے جنت کا، نجات کا، رب کی رضا کا، رب کی خوشنودی کا ہم نے جو سبب اپنایا تھا وہ سب ناکام ہے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، وہ دنیا میں زندگی تک تو تھا لیکن مرنے کے بعد حشر میں سب اللہ نے کینسل کر دیا، ریجیکٹ ہو گیا، کوئی کام ہی کا نہیں ہے وہ۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، اب ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ لوٹا دیتا تو ان تمام پیروں سے ہم اپنا رشتہ توڑ لیتے، جن کی باتوں میں ہم پھنس گئے تھے، جن کی باتوں میں آ کر کے ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑا تھا اور اہل حق کی دعوت کو رد کر دیا تھا۔ کاش کی لو ان لنا کرۃ، ایک مرتبہ اللہ ہم کو دنیا میں لٹا دیتا تو ہم ان لوگوں سے اپنا رشتہ توڑ لیتے، سب سے ہم اپنے آپ کو بیزار کر دیتے، جیسے انہوں نے دنیا میں ہمیں دھوکہ دیا، آخرت میں کما تبرؤوا منا، جیسے آج آخرت میں انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہم سے رشتہ توڑ لیا۔ ایک مرتبہ دنیا بھیج دیتا تو ہم دنیا میں اپنا رشتہ، کبھی ان کم وقتوں کو اپنی نیاز نہ دیتے، کبھی نظر نہ مانگ ان کی دیتے، کبھی ان کو نظرانے نہ دیتے، کبھی ان کو اپنا پیر اور مرشد اور آخرت میں کام آنے والا نہ سمجھتے، ہم ان سے اپنے آپ کو توڑ لیتے، الگ کر لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کو قیامت میں دکھا کر کے ان کو حسرت اور ندامت، شرمندگی اور صدمے میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔
جو کچھ عمل کیا تھا سب ضائع اور برباد گیا، اور جو نیکیاں توحید و سنت چھوڑے تھے اور جو کچھ نیکیاں کیے تھے شرک و بدعت کی بنا پر وہ بھی ضائع کر دی گئی۔ اب بڑی ندامت اور شرمندگی میں ہیں، کہتے ہیں کاش کی ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا تھا تو عمل کرتے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم علیہم حسرات علیہم، اسی طرح سے اللہ ان کے عملوں کو ان کے اوپر حسرت کے ساتھ پیش کر دے گا، اپنی حسرت دیکھ لیں گے۔ جب سارے اعمال ضائع گئے، سارے جن پر بھروسہ تھا ان سے رشتے ختم ہو گئے تو بڑے افسوس میں ہوں گے۔ لیکن افسوس ایسے وقت میں کر رہے ہیں، کتنا بھی افسوس کریں، کتنا بھی اپنے متبوعین کو گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، اللہ نے فرمایا کوئی سنوائی نہیں ہے۔ وما هم بخارجین من النار، کسی بھی صورت سے ان کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ دوستو یہ بہت بڑی عبرت ہے ہم تمام لوگوں کے لیے۔ آج دنیا میں اس پر ہم کو اور آپ کو کام کرنا ہے، ہمیں یہ سمجھانا ہے لوگوں کو، نجات کا، تم نے اللہ کی رضا کا، تقرب کا، عذاب قبر عذاب نار سے نجات کا جو سبب اپنایا ہے وہ سبب کام آنے والا نہیں ہے، وہ نقلی اسباب ہے، فریب دینے والے دغابازی کے ہیں۔ اصلی اسباب ہے ایمان باللہ، توحید خالص، رسالت، شرک و بدعات سے محفوظ، اور ایمان اور عمل صالح، یہ اصل مس ہے جنت تک پہنچانے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں کامیابی کے اسباب میں سے۔ وما هم بخارجین من النار۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اب ایمان والوں کو، اب لوگوں کو جو چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں، ضلالت اور گمراہی میں پہنچا دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہمیں ان کی نشاندہی کی، ہمیں ان سے بچنے کی تاکید کی۔ فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ بس وہی چیزیں جو زمین میں اللہ نے حلال اور پاکیزہ رکھا ہے، حلال پاکیزہ رزق کھاؤ، حرام کے قریب رزق حلال کا اللہ نے حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ عرب کے کچھ قبیلے ایسے تھے جس میں ثقیف ہے، خداع ہے، عامر ہیں، بنی مدلج ہیں، یہ لوگ اپنے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کر لی، جس کا تفصیل سورۃ انعام میں انشاءاللہ آئے گی۔ بہت سارے جانور کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، بہت ساری غذائیں اپنے اوپر حرام کر رکھی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حرام وہی ہے جو ہم نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، جو چیز حلال ہم نے کیا ہے اور پاکیزہ ہے اس کو تم لوگ کھاؤ۔ رزق حلال کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، حلال ہو، پاکیزہ ہو، حرام، حرمت، ناجائز، شکوک و شبہات سے ہمارا رزق پاک ہونا چاہیے، ہم استعمال کریں۔ چونکہ حرام غذا انسان کو بہت ساری برائیوں پر آمادہ کرتی ہے، اور انسان کے حرام کاری، حرام خوری بہت ساری عبادات اور نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے، اور نیکیاں قبول بھی نہیں کی جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو رزق حلال کی تاکید کی۔ نمبر 2، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، میرے بندو شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
شیطان کے خطوات پر نہیں چلو. خطوات کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر خطوہ کہتے ہیں جس پر انسان چلتا ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں. یہ روڈ کو خط کہا جاتا ہے. خط کہا جاتا ہے. انسان جو چلتا ہے جس راستے پر اسی کو خطوات کہا جاتا ہے. لیکن خطوات الشیطان یہاں ہے. خطوات الشیطان کیا چیز ہے وہ سمجھنے کی چیز، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تو عربی میں کہا جاتا ہے، محاورہ ہے. لیکن شیطان قرآن پاک میں مختلف مقامات پر خطوات الشیطان سے ہمیں بچنے کی تاکید کی ہے. خطوات الشیطان کیا ہے؟ خطوات الشیطان یہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، حق سے پھیرنے کے لیے، باطل پر چلانے کے لیے، حرام اور ناجائز چیزوں میں مبتلا کرنے کے لیے، انسان کو، آدم کی اولاد کو جہنم میں لے جانے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غضب کا مستحق بنانے کے لیے جو طریقے، جو نقشہ تیار کرتا ہے اور جو چیزیں ایجاد کرتا ہے اسے خطوات الشیطان کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت، توحید و سنت، صراط مستقیم سے ہٹا کر کے گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے شیطان جو اپنا پلان اور جو نقشہ تیار کرتا ہے اسی کو دوستو خطوات کہا جاتا ہے. خطوات الشیطان. اور اسی کو کہا جاتا ہے شیطان کے نقشے قدم. دیکھیں آج تو بہت آسان ہے. بلڈنگ بنانے کے لیے ایک نقشہ تیار کر لیا جاتا ہے، روڈ بنانے کے لیے نقشہ تیار کر لیا جاتا ہے. ہر چیز کے وجود میں آنے کے پہلے نقشہ ہوتا ہے. شیطان انسان کو جہنم میں جیل لے جانے کے لیے جو نقشہ تیار کیا ہے اسی کو خطوات الشیطان کہا جاتا ہے. اب وہ شرک بھی ہوتا ہے، بدعات بھی ہوتا ہے، حرام کاریاں بھی ہوتی ہیں، فرائض کے ترک کرنے اور فرائض سے روکنے والے اعمال بھی ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے خطوات الشیطان. یہ دو چیزیں ہو گئی. غیر اللہ کے نام کا جانور چھوڑنا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، بلکہ ہر قسم کی نافرمانی اور برائی کو خطوات الشیطان کہا گیا. اللہ نے ہمیں اس سے منع کیا. ہمارے سامنے دوستو دو خطوات ہیں. ایک جنت تک جانے، اللہ کے فضل و کرم کے مستحق ہونے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی، عذاب نار، عذاب قبر سے بچنے کے لیے ایک راستہ، ایک نقشہ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے تیار کیا ہے، جو کتاب و سنت کی شکل میں ہے. ایک نقشہ ہمارے سامنے یہ ہے صراط مستقیم کا، جنت تک پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، عذاب قبر، عذاب نار سے بچنے کا ایک نقشہ تو اللہ اس کے رسول نے ہمیں تیار کر کے دیا ہے. وہ ہے کتاب و سنت. یہ کتاب و سنت. شیطان اس صراط مستقیم اللہ اس کے رسول کے راستے سے روکنے کے لیے جو اللہ اس کے رسول نے جنت تک پہنچنے اپنی رضا کے لیے، اللہ نے اپنی رضا کے لیے تیار کیا ہے نقشہ، جو شخص اس کو شیطان اس سے ہٹانے کے لیے، یہ ہمیں محروم کرنے کے لیے، جہنم کا مستحق بنانے کے، اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کی اور لعنت کے مستحق بنانے کے لیے، جیسے خود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور لعنت کا مستحق ہے، تو پوری دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے جو پلان اور نقشہ اور جو اعمال تیار کرتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے خطوات. ہمارے سامنے دو ہیں.
ایک اللہ اس کے رسول نے جنت کا راستہ بتایا صراط مستقیم ہے، اور ایک ہے شیطان کا، جو شیطان نے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، جو انسان کے لیے ضلالت و گمراہی اور جہنم کا سبب بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے یہ بھی وعدے کر دیا کہ یاد رکھنا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین۔ شیطان کی عداوت اور دشمنی، دنیا میں کوئی دشمن ہوتا ہے تو ایک عرصے تک اپنی دشمنی کو چھپا رکھتا ہے، آپ کو نہیں پتا کون کون آپ کی دشمنی دل میں لیے ہوئے ہے، لیکن شیطان کو اللہ نے جس دن سے ناد درگار کیا، آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کیا، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسانوں کا کھلا ہوا دشمن قرار دیا۔ شیطان کھلے طور پر ہمارا دشمن ہے، اور جب دشمن ہے تو دشمن کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی شیطان۔ ممکن ہے انسانی دشمن کبھی آپ کا خیر خواہ ہو جائے، کبھی رحم آ جائے اس کے دل میں، لیکن شیطان یہ کبھی ہمارا ہمدرد نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی شیطان ہمیں دعوت دے گا اور جو بھی پلان تیار کرے گا، ہماری ہلاکت اور بربادی، ہماری آخرت اور دین کو نقصان پہنچانے کے لیے کرے گا۔ اس لیے ان الشیطان لکم عدو مبین۔ دو چیزیں ہو گئی، نمبر ایک رزق حلال کھاؤ، نمبر دو شیطان کے نقش قدم اور اس نے گمراہ کرنے کی جو نقشہ تیار کیا ہے پلان میں، اس سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول نے جو جنت میں جانے کا راستہ، اس کی پیروی کرو۔ نمبر اگلی آیت انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، چونکہ شیطان تو ہمیشہ تم کو تین چیزوں کا حکم دیتا ہے، بڑی اہم چیزیں دوستو سمجھو۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ شیطان تو تم کو ہمیشہ تین چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ نمبر ایک سو کا حکم دیتا ہے، نمبر دو فحشاء کا حکم دیتا ہے، نمبر تین وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کا حکم دیتا ہے۔ دوستو ان تینوں چیزوں کو سمجھنا ہے اور بڑی اہم ہے۔ شیطان تین چیزوں کا حکم، اللہ نے فرمایا انما، شیطان تو ہمیشہ برائی ہی کا حکم دے گا۔ یہاں سے بعض اہل علم نے کہا کہ شیطان کبھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے جال میں پھانسنے کے لیے، کبھی انسان سے نیکی بھی کروا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اعتماد حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ پرندے کو گرفتار کرنا ہے تو اس کے لیے دانا ڈالا جاتا ہے تاکہ دانا چننے کے لیے آ جائے۔ پرندے کو معلوم ہم کو دھوکہ دے رہا ہے تو نہیں۔ ابلیس اور شیطان کبھی جب دیکھے یہ انسان کسی بھی صورت سے ہمارے ورگلانے اور ہمارے وسوسہ دلانے سے برائی کرنے کے لیے تیار نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، ہمارا بس نہیں چل رہا ہے، تو شیطان کبھی اس سے نیکیاں کرواتا ہے۔ بلکہ بعض اہل علم نے تو تجربے کی بات کہی، اللہ اکبر، بعض سلف نے نقل کیا کہ شیطان کبھی انسان کو گمراہ کرنے، جہنم میں لے جانے کے لیے 99 نیکیاں کرواتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دو نہیں، 99 نیکیاں کرواتا ہے۔ جب انسان شیطان کے وساوس میں
نیکیاں کرتے کرتے شیطان کا غلام بن گیا، شیطان نے دیکھ لیا ہمارے اوپر اعتماد کر لیا، تو آخر میں کوئی اتنا بڑا گناہ کروا دیتا ہے کہ ساری نیکیاں برباد اور انسان جنت جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے دوستو شیطان انما، یہ لفظ آیا کہ شیطان تم سے کبھی نیکیاں بھی کرواتا ہے تو تم سے برائیاں کروانے کے لیے نیکیاں کرواتا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں، شیطان کبھی تمہارا خیر خواہ تمہاری بھلائی نہیں چاہے گا، نیکیاں بھی کروائے گا تو اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہوگا برائی اور گمراہی کا۔ اس لیے ہمارے تینوں سنیں، سو کس کو کہتے ہیں؟ بعض اہل علم نے کہا سو اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو برا لگے، برائی کو سو کہا جاتا ہے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی کا مقابلہ جو اپوزٹ، حسنہ کا اپوزٹ سو ہے، حسنہ نیکی اور سو برائی، یعنی برے اعمال۔ ایک تو اللہ سب سے پہلے سو کا حکم دیتا ہے، برائیوں کا۔ نمبر 2 والفحشاء، فحشاء کا حکم دے، فحش کی جمع فحشاء ہے۔ فحش کہتے بے حیائی، بے شرمی کو۔ نمبر 3 وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے متعلق، اللہ کے نام پر اللہ کے متعلق ایسی باتیں بتاؤ، کہو جو اللہ نے نہیں کہا ہے، تمہیں علم نہیں ہے، لیکن نہیں اللہ نے کہا، اللہ نے کہا، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان 3 باتوں حکم ہوتا ہے، اور تینوں بڑی خطرناک ہیں۔ انسان کے نجات کے لیے 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1 انسان کے اعمال درست ہوں۔ نمبر 2 انسان کے اخلاق درست ہوں۔ نمبر 3 آدمی کا عقیدہ درست ہو۔ 3 چیزیں ہیں دوستوں، اور شیطان ان تینوں چیزوں کا حکم دیتا ہے کہ اعمال تمہارے برے ہوں، عقیدہ تمہارا خراب ہو، اخلاق تمہارے گندے ہوں۔ 3 چیزوں کا حکم دے، بسو یعنی برائیاں کروا کر کے تمہارے اعمال کو اللہ شیطان خراب کر دیتا ہے۔ شراب، زنا، چوری، جھوٹ، قتل و غارت، رشوت، سود، یہ ساری چیزیں، گالی گلوچ، انسان کے اعمال کو اعمال برباد کرتے ہیں۔ نجات کے لیے، فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ شیطان ایسا ورگلاتا ہے کہ انسان برے اعمال کرنے لگے، اس کے اعمال خراب ہو گئے، کردار اس کا، کیریکٹر اس کا درست نہیں ہے۔ اور جیسے آج مثال کے طور پر دیکھیں، آج لوگوں کو صرف نماز کا مسئلہ لے لیں، کس قدر شیطان انسان کو نماز سے روک دیا۔ بس اتنی بات ہے، نہیں نماز پڑھیں گے تو کیا کافر ہو جائیں گے، یہ سوال کرتا ہے۔ پھر شیطان نے کہا رے بھائی ہر مسلمان جنت میں جائے گا، اللہ اکبر۔ انسان اب ورگلایا، ارے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو چھوڑ دے رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو اعمال خراب کر دیں انسان کے، اس کے کردار غلط ہو جائیں۔ نمبر 2 والفحشاء، اور انسان بے حیائی میں مبتلا ہو جائے تو بد اخلاق ہو جاتا ہے۔
اعمال خراب ہو اور اخلاق خراب ہو. تمام برائیوں کی جڑ بے حیائی ہے. تو انسان کو فحش کاری بد اخلاقی میں مبتلا کر دیتا ہے. بے حیائی بے شرم طرح بد اخلاقی سیکھ گیا انسان. کیوں؟ اللہ کے ساتھ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے تک ہم تک جتنے انبیاء آئے ہیں ایک چیز ہر نبی نے امتیوں کو تاکید کی تھی. ایک چیز کا حکم سارے نبیوں نے ایک بات پر امت کو آمادہ کیا تو امت کو دعوت دی. کیا؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تم اللہ تعالی سے تم بے حیا ہو گئے تو جو چاہو کر ڈالو. اب بے حیائی تم سے ہر کام کروا لے گی. بے حیا ہو گئے تو جو چاہو کرو, کوئی چیز تمہیں روکنے والی نہیں ہے. تو انما یامرکم بالسوء, تمہیں برے اعمال تم سے کرواتا ہے. نمبر 2 والفحشاء, تم سے بے حیائی کرواتا ہے. اور نمبر 3 وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور تم سے وہ باتیں تم کو حکم دیتا ہے. انما یامرکم, تم کو حکم دیتا ہے برائی کرنے کا, بے حیائی کا. اور تیسری بات وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور تم کو آمادہ کرتا ہے, حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالی کے متعلق ایسی باتیں کرو جس کا علم تمہیں نہیں ہے. اس کا تعلق عقیدے سے ہے. مثلا کسی چیز کو دین بنانا, شریعت قرار دینا, یہ اللہ تعالی کا کام ہے. اب لہم شرکاء, اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی کو شریعت اور دین بنانے کا حکم, یہ سب اللہ تعالیٰ. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ اپنے کتاب کے ذریعے یا اپنے نبی کے ذریعے جو دین امت تک پہنچاتا ہے وہی دین ہے, وہی شریعت ہے. اللہ اس کے رسول کے بعد کائنات میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے شریعت اور دین بنانے کی اجازت نہیں دی. اب شیطان, یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے, لیکن شیطان تیسری چیز جس کا حکم دیتا ہے جسے ہمارا عقیدہ خراب ہو, یہ کہ بہت ساری چیزیں جو دین میں نہیں ہیں, اللہ نے نہیں کہا, اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے نہیں پہنچایا, شریعت قرار دیا, اس کو بھی دین بنا لے. مثال کے طور پر ہر بدعت اللہ کے سلم کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. لیکن آج پتہ نہیں امت میں کتنی بدعتیں ہیں, لوگوں نے ان کو دین قرار دیا اور کہتے ہیں یہی اللہ دین ہے. ہر بدعت کو لوگوں نے دین قرار دیا, اللہ نے نہیں قرار دیا, انہوں نے قرار دیا. شیطان نے انسانوں سے, مسلمانوں سے بدعت کو دین قرار دلوایا. اسی لیے جب اسلام آیا اور عرب کے لوگ بہت ساری برائیاں بے حیائیاں کرتے تھے, جب اسلام نے منع کیا, خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کر رہے ہیں, اسلام نے تو نہیں کہا تھا, اللہ نے دین نہیں, انہوں نے مکے والوں نے اپنے سے, لیکن ان کے بڑے بزرگوں نے کہا کہ نہیں یہی دین ہے. تو جب اسلام نے منع کیا یہ بے حیائی چھوڑو, شرک نہیں کرو, بے شرمی نہیں کرو, خانہ کعبہ کا ننگا طواف نہیں کرو, کہتے واللہ امر اذا فعلوا فاحشۃ, جب برائی کرتے ہیں اور انہیں ٹوکا جائے تو کہتے ہیں واللہ امرنا بہا, اللہ نے تو ہمیں اس برائی, یہ برائی کیسے, اس کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. دیکھیں برائی کا آج انسان کے پاس علم نہیں ہے, بیٹھے گا تو پتہ نہیں جو سنی یہ دین ہے, یہ اسلام ہے. تو کسی چیز کو دین کہنے کے پہلے اچھی طرح سے معلوم کر لیتے ہیں وہ دین ہے یا دین نہیں ہے. یہ 3 باتوں کا حکم شیطان دیتا ہے جس سے انسان کا اخلاق خراب ہو, انسان کے اعمال خراب ہو, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, انسان کا عقیدہ خراب ہو. اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ
آئندہ اقول قولی ھذا واستغفراللہ من کل ذنب واتوب الیہ. وہ کیا کہتے ہیں کہ جنرل ٹریڈنگ لائسنس چاہیے ہوتا ہے، کسی بھی جنرل ٹریڈنگ کرنے کے لائسنس چاہیے، اور ان کا سوال ہے کہ اگر بنا لائسنس لیے تجارت کر رہا ہے اس سے جو فائدہ آ رہا ہے جو فائدہ کہ وہ حلال و شمار ہوگا. ہاں دیکھیں، آپ کسی ملک میں رہتے ہیں، وہاں ایک اچھا نظام آسانی سے چلنے کے لیے اور ہر خطرے اور فساد سے برائی سے بچانے کے لیے قانون پاس ہے کہ ہاں آپ جو بھی آپ تجارت کریں اس کا لائسنس بنا لیں. تو اب لائسنس بنانا ہمارے لیے ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. شریعت سے کوئی چیز ٹکرا نہیں رہی ہو تو حکومتیں جو قانون پاس کرتی ہیں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے، ایک نظام کو درست کرنے کے لیے جس میں آپ کو بھی فائدہ ہے، دوسروں کو بھی فائدہ ہے، آپ بھی خطرے سے محفوظ رہیں گے، دوسرے بھی خطرے سے محفوظ رہیں گے، تو ایسے موقع پر لائسنس کے بغیر کاروبار کرنا غلط ہوگا. لازمی چیز نافرمانی غلط کرا تو حلال کیسے ہوگا؟ نہیں. کوئی ذکر اذکار کی یا دعاؤں کی کوئی کتاب جو ہے مسلم کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں. کتاب الاذکار امام نووی کی ہے، ابن قیم کی ہے، کیا کہتے ہیں پیارے نبی کی پیاری دعائیں ہیں، سمجھ گئے نا. بہت ساری دعا پر بہت ساری کتابیں ہیں، جو بھی آپ خریدیں گی چلے جائیں. اچھی کتاب عربی مل جائے گی اور اردو کے اندر بھی مل جاتی ہیں. اس مسلم کے علاوہ بھی کتاب الاذکار ہے، پیارے نبی کی پیاری دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، یہ سب کتابوں کے نام ہے. کوئی بھی دعا آپ خرید سکتے ہیں، کتاب خرید سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جب شیطان ہمیں برائی کے حکم دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ ہاں آپ اس کی مخالفت کریں. شیطان جو کہے آپ اس کی مخالفت کریں. اور جب شیطان وسوسہ دلائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. جی بارک اللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.